بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج 10 رمضان المبارک ہمسر رسول، مادر بطول، ملکۃ العرب، سیدۃ التجار، ام المؤمنین، ام الائمہ، انتخاب خدا، فخر مریم و حوا و آسیہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے۔ ہم اس موقع پر بالعموم تمام مومنین اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت انتہائی باعظمت شخصیت ہے، مگر ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ جتنی عظمت کی مالکہ آپ ہیں، آپ کا تعارف اس لحاظ سے نہیں کروایا جاتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ان وجوہات کو ڈسکس کرنا ہمارا مقصود نہیں، بلکہ ہمارا مقصود آپ کی باعظمت شخصیت کا تعارفی جائزہ ہے۔ آپ کے شجرے کی بات کی جائے تو پدری حوالے سے آپ کا شجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصا۔ اگر رسول کے شجرہ کی بات کی جائے تو رسول کا شجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف اور ابن قصا، دونوں شجروں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا شجرہ رسول کے ساتھ چوتھی پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ مادری شجرے کی بات کی جائے تو آپ کا مادری شجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بنت فاطمہ بنت زائدہ ابن اسم ابن حرم ابن معیس ابن عد ابن عامر ابن لوی، یعنی آپ کے جو مادری شجرہ ہے، ماں کے حوالے سے جو شجرہ ہے، وہ رسول کے ساتھ 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے القابات کی بات کی جائے تو 2 لقب آپ کے بڑے معروف ہیں۔ پہلا لقب ملکۃ العرب اور دوسرا لقب سیدۃ التجار ہے۔ ان دونوں القابات کی معروفیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھیں۔ آپ اتنی بڑی تاجرہ تھیں کہ عرب کے بڑے بڑے تاجر آپ کے مقروض تھے، یعنی آپ سے قرض لینے کے بعد وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ عکاظ کا میلہ، جو اس وقت کی عالمی منڈی یا تجارتی مرکز کہا جائے، جو سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا، جب وہ سجایا جاتا تھا تو اس میں تجارت کے اصول تب تک طے نہیں پاتے تھے جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مشورہ شامل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ 80,000 اونٹ آپ کے تجارت میں محو سفر رہتے تھے۔ میں اپنی اس بات کا حوالہ آیت اللہ محمدی اشتہاردی کی کتاب سے دوں گا، چونکہ بعض اوقات لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ 80,000 اونٹ کیسے مکہ میں اس چھوٹے سے علاقے میں ٹھہرائے جاتے تھے، تو وہ اس اعتراض کا جواب اس بات سے دیتے ہیں کہ 80,000 اونٹوں کو ٹھہرانا مقصود نہیں، بلکہ وہ اونٹ ہمیشہ محو سفر رہتے تھے، محو تجارت رہتے تھے۔ یمن، شام، حبشہ اور اس وقت کے دیگر جتنے بھی بڑے بڑے تجارتی مراکز تھے، ان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اونٹ تجارت کے حوالے سے سفر میں مشغول رہتے تھے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے، ایک ہی کمپنیز کی بہت ساری بسز کہ جنہیں ایک ہی جگہ پر کھڑا کرنا مشکل ہے، ان کا انتظام اس طرح سے چلتا ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک محو سفر رہتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ حرکت اور ان کا ٹھہرانا بھی مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ 400 غلام اور کنیز آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ اب یہاں پر دوبارہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس وقت میں 400 غلام اور کنیز چھوٹے سے مکہ میں ان کا رہنا، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس کیسے پورا کیا جاتا تھا؟ تو یہاں پر پھر اسی بات سے اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ جو غلام تھے وہ محو سفر رہتے تھے ان تجارتی اونٹوں کے ساتھ، ان تجارتی قافلوں کے ساتھ۔ میسرہ، جس کا بہت زیادہ نام سنا جاتا ہے، وہ بھی ایک غلام تھا جو رسول اللہ کے ساتھ جناب خدیجہ کی طرف سے غلام بن کر گیا تھا اور قافلے میں شامل تھا۔ اسی طرح سے دیگر غلام بھی نمائندوں کے طور پر مختلف علاقوں میں جا کر تجارتی سفر کیا کرتے تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی بڑی تاجرہ تھیں کہ آپ کے مقابلے میں اس وقت کوئی بھی تاجر موجود نہیں تھا۔
لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ ساری تجارت نسوانی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے کی، یعنی پردہ میں رہ کر کی، اور اپنی جو مذہبی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سارے معاملات کو دیکھا۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے اس بات سے کہ آج کل جو بات اٹھائی جاتی ہے کہ عورت کی ترقی میں پردہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، ان کے لیے سب سے بڑی مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ جنہوں نے نسوانی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی بڑی تجارت کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ عورت اپنی نسوانی حدود میں رہ کر بھی ایک بہترین مثال ہر لحاظ سے بن سکتی ہے، چاہے وہ بہترین معلم ہو، چاہے وہ بہترین تاجر ہو یا زندگی کا کوئی اور بھی شعبہ۔ بی بی کے اگر کارناموں کی بات کی جائے تو بہت سارے کارنامے ہیں، چونکہ آپ کا خاندان بہت نجیب خاندان تھا اور آپ کا قبیلہ بنی اسد قبیلہ تھا جو اس وقت نہایت معروف قبیلہ تھا، اور جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ دارالندوہ جو عربوں میں پہلا مشاورتی ایک ہال بنایا گیا تھا اور جس میں کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس کی بنیاد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دادا جناب اسد نے رکھی تھی۔ اس لحاظ سے ان کا خاندان بہت ہی نجیب خاندان تھا اور انتہائی خدمات اس خاندان کی اس وقت بھی موجود تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی۔ تو اپنے خاندان کی پیروی کرتے ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی بہت سارے فلاحی کام کیے، لیکن ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر جو کام ہے وہ دارالامان کا قیام ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے دارالامان کا قیام جس نے کیا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ جو آپ کی کنیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 400 غلام اور کنیزیں اس امر میں تھیں، اس لحاظ سے تھیں کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو قبول نہیں کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد اور انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہیں بعنوان کنیز خرید کر دارالامان میں پہنچاتی تھی، جہاں پر ان کی تربیت کی جاتی تھی، پرورش کی جاتی تھی، ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا، اور ان کے بعد ان کا ازدواج کر کے ان کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ بی بی کی عظمت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے شوہر بھی معصوم، آپ کی بیٹی بھی معصوم، آپ کا داماد بھی معصوم، اور حسن و حسین جیسے نواسے بھی معصوم۔ شاعر بڑی خوبصورت ایک شعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدیجہ تیری عصمت بھی زمانے سے بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ یعنی آپ کو داماد بھی ملا تو معصوم، بیٹی بھی ملی تو معصوم، حسن و حسین جیسے نواسے بھی ملے تو معصوم، اور آپ کو شوہر بھی ملا تو معصوم۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت رسول اللہ کی زبانی اگر بیان کی جائے تو اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح یا دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی، آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رسول خدا آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی ایک زوجہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب بھی خدیجہ کا نام آتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے جانے کے بعد آپ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہترین ازواج دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یا آپ سے کس نے کہہ دیا خدیجہ جیسا ہونا کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ اس نے اس وقت میری کمک فرمائی جب لوگ میرے مخالف تھے، اس وقت اس نے مجھے مال دیا جب مجھے تبلیغ اسلام کے لیے سب سے زیادہ مال کی ضرورت تھی، اور یہ واحد بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام پر قربان کر دیا۔ دین اسلام کی تبلیغ میں جتنے بھی گروہ مبلغین کے جاتے تھے اصحاب کے، اور ان تمام اصحاب کا زاد راہ پورا کرنا، ان کی فیملی کے اخراجات، ان کے گھر کے معاملات کو دیکھنا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے پورا کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کمپیریزن کسی اور رسول کی زوجہ سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ باقی جتنی بھی ازواج ہیں رسول کی وہ اسلام کے خرچے پر پلتی رہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کے خرچے پر اسلام پلتا رہا۔ آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پھر رسول خدا فرماتے تھے کہ خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے میری نسل کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ میں اس جملے کو بدل کے کہوں تو خوبصورت ہوگا کہ جس بی بی کا صدف نور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حامل ہو، اس باعظمت بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے
कायनात इंसानियत में जिन 4 मोतबर तरीन ख़वातीन का इंतखाब किया उनमें से जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है और वह नुक्ता ये है कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिन्हें रसूल ने सय्यदतुन निसाइल आलमीन का लक़ब दिया, यानी आलमीन की औरतों का सरदार आपने जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करार दिया, उस बीबी की माँ होने का शरफ जिसे हासिल हो उसे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। अगर बीबी खदीजतुल कुबरा की कुर्बानियों की बात की जाए तो आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि आपने अपना सारा माल इस्लाम की तबलीग में खर्च कर दिया और रसूल के साथ इज़्दिवाज के बाद कि चूँकि माल ख़त्म हो चुका, माल की कमी हो चुकी, अरब की दूसरी ख़वातीन ने आपसे सोशल बाइकाट कर दिया। एक दिन रसूल खुदा घर आए, जनाब खदीजा ने कहा या रसूलल्लाह, अरब की औरतों ने सोशल बाइकाट कर दिया है और फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत भी करीब है। तो रसूल खुदा ने तसल्ली दी और फरमाया खुदा हमारा हामी व नासिर है। फिर चंद दिन गुजरने के बाद रसूलल्लाह एक दिन हुजरे में आए तो जनाब खदीजा बड़ी खुशहाल थी। रसूल खुदा ने पूछा खदीजा क्या हुआ, आज आप बड़ी खुशहाल नज़र आ रही हैं। तो आपने फरमाया या रसूलल्लाह, जो बच्ची मेरे शिकम में है वो मुझे आवाज़ देकर कहती है उम्मी ला तहज़नी इन्नल्लाह मआ अबी, वालिदा गरामी आप गम न कीजिए, खुदा हमारे बाबा के साथ है। या रसूलल्लाह, आपके जाने के बाद ये बच्ची मुझे तसल्ली देती है, मुझे तशफ़ी अता करती है, मेरी आराम और आसानी का सबब बनती है। इसके अलावा अब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानियों की फ़हरिस्त बड़ी तवील है। मसलन अगर शेब अबी तालिब की बात की जाए तो वो जो 3 साल आपने कठन काटे हैं वो तारीख़ इंसानियत में आज भी रकम है। और जनाब खदीजतुल कुबरा की वफ़ात की जो इल्लत लिखी जाती है उसमें एक बहुत बड़ी इल्लत ये है कि 3 साल सख्तियाँ और मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद आपका जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसी की वजह से आप बिस्तर बीमारी पर आ गई थी। और जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब था तो आपने जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने करीब बुलाया और कहा फ़ातिमा, अपने बाबा से कहिए कि अपने कुर्ते में मुझे कफ़न पहनाइए, अपने कुर्ते का कफ़न मुझे दीजिए। और यही वजह है कि रसूल अल्लाह ने आपकी वफ़ात के बाद अपने कुर्ते से आपको कफ़न पहनाया। आपकी वफ़ात 10 बेसत में हुई। जब आपको दफनाया जाने लगा तो रसूल खुदा ख़ुद पहले कब्र में उतरे और कब्र में जाकर लेटे, फिर कब्र पे हाथ मारकर कहा ए लहद, याद रखना आज फ़ातिमा की माँ खदीजतुल कुबरा आ रही है। सामिन नाज़रीन, ये जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत का तारुफ़ी जायज़ा था। गो के आपकी शख्सियत का तारुफ़ी जायज़ा लेना हम जैसे अदना से तालिब इल्मों की बस की बात नहीं, मगर हमने अपनी कोशिश और सही की कि आप तक जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बाज़मत शख्सियत का मुख्तसर सा जायज़ा पेश किया जाए। हम परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमें बरोज़ महशर जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शिफ़ाअत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।